ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی جتنی فضیلت بیان کرے کم ہے. یعنی کون سی پرابلم ہے، کون سی مشکل ہے جس کا حل درود پاک میں نہیں ہے. اگر یہ کہے کہ ہر مصیبت کے تالے کی چابی درود پاک ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا. یقیناً بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، بعض اوقات قرضے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسا ہی ایک ماجرا تھا آج سے چند 100 سال پہلے. ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا. جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتابوں میں بھی لکھا. مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب آب کوثر میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے 3000 دینار کا قرض لیا. 3000 دینار ایک اچھی رقم ہوتی ہے، یعنی سونے کی اشرفیاں. اور جناب ایک وقت طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم کے بعد میں یہ قرض لوٹا دوں گا. وہ ٹائم آ گیا، دوست نے کہا بھائی میرے پیسے لوٹاؤ. تو اب اس دوست نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میرا کاروبار بھی تباہ ہو گیا ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا. پہلے تو اس نے کافی کوشش کی، اس کو فالو اپ کیا، اس کو بار بار یاد دلایا. جب پیسے نہیں ملے تو اب اس دوست نے کیا کیا کہ عدالت میں چلا گیا. جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے پیسے لیے، پیسے ہی نہیں دیتا. جج صاحب نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے پیسے دینے ہیں؟ کہاں پیسے تو دینے ہیں. پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پیسے ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں، سارا کاروبار تباہ ہو گیا، پیسے خرچ ہو گئے. جج صاحب نے کہا تمہارے پاس 30 دن ہے، 30 دن میں اس کو پیسے لوٹا دو، اور اگر نہیں لوٹا سکے تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اب پیسے تو تھے نہیں، کاروبار کولیپس ہو گیا تھا. یہ بندہ گھر آیا پریشان کہ اب کیا کروں گا، 30 دن میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا. مگر اس بندے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ شاید وہ حدیث سن رکھی تھی یا پڑھ رکھی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کوئی بندہ اگر مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو چاہیے مجھ پر درود پڑھے کہ جو درود پاک ہے وہ بندے کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اس نے کہا اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں، پیسے تو ہے نہیں. صبح سے لے کر شام تک درود پڑھنے لگا. 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی. خواب میں جب سویا تو کسی نے آواز لگائی کہ گھبراؤ مت، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. صبح اٹھا، سوچنے لگا پتہ نہیں کس کی آواز تھی، کوئی اشارہ تو ملا ہے مگر ایسے کیسے میں وزیر کے پاس چلا جاؤں. اگلا دن گزرا، پھر رات آئی. اب جو رات آئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارا قرض ادا کر دے گا. صبح اٹھا تو بہت خوش، آقا نے زیارت کروائی، نبی پاک نے راستہ بھی بتا دیا. اب دن کون سا آ چکا ہے؟ 29واں دن آ گیا ہے، آخری دن ہے، اگلے دن کورٹ میں جانا ہے. اچانک خیال آیا میں وزیر کے پاس جاؤں گا، اور وزیر نے کہا میں کیسے مانوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کوئی ایویڈنس، کوئی نشانی، کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے. اب اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں یہ والا دن بھی گزر گیا، مگر درود پڑھتا رہا. رات پھر ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے. نبی پاک نے فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، تمہارا قرضہ ادا کرے گا. کہ حضور کیسے جاؤں؟ جاؤں گا اور اگر مجھے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی بتاؤں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جا کر کہنا کہ تم 5000 بار روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھتے ہو. یہ راز صرف تمہیں پتا ہے، تمہارے رب کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا. اور جب تک گنتی پوری نہیں ہوتی تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے. بس اب صبح اٹھا تو دیوانہ جھوم رہا ہے، سیدھا پہنچ گیا وزیر کے پاس. یہی وہ دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے، مگر صبح صبح پہنچ گیا وزیر کے پاس. وزیر اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا پیغام دیجئے وزیر صاحب سے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم پیغام لایا ہوں. وزیر صاحب نے جب یہ سنا تو کہا پوچھو کس کا پیغام لایا ہو؟ باہر سے جواب دیا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا ہوں. اب وزیر تھا تو عاشق رسول، فوراً اندر بلایا کہ فرمائیے کیا پیغام ہے؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور 3000 دینار مجھ پر قرضہ ہے، آپ میرا قرضہ ادا کر دیں.
تو वजीर साहब ने कहा बात तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन अगर कोई निशानी हो मैं कैसे मान लूं कि आपको प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने भेजा है। कहा खाली हाथ नहीं भेजा, आका ने निशानी भी बताई है। कहा बताइए निशानी क्या है। कहा निशानी यह है कि आप रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, और ये राज सिर्फ आपको मालूम है, आपके रब को मालूम है। वजीर तो झूम उठा ना, उसके तो दुरूद पाक मकबूल हो गए। कहता मरहबा या रसूल अल्लाह। अपने कमरे में गया, वापस आया, 3000 दीनार नहीं, वो 9000 दीनार लेकर आया। कहते पहले 3000 तो नबी पाक का हुक्म, आका का हुक्म सर आंखों पर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये लीजिए। दूसरे 3000 आपने मेरे घर तक कदम रंजा फरमाया, इतनी प्यारी खुशखबरी सुनाई, ये उसका तोहफा है। तीसरे 3000 लीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए इससे कोई कारोबार वगैरह शुरू करें, और एक वादा भी करके जाएं। अब जिंदगी में आपको जब भी कोई काम पड़े ना, आपने कहीं और नहीं जाना, मुझे खिदमत का मौका देना है। अल्लाह अकबर। ये दीवाना तो खुश। अब पहुंच गया अदालत में। अच्छा, वहां अदालत में सारे ये सोच रहे हैं, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग कि ये तो आएगा, आकर कहेगा पैसे वैसे हैं नहीं, जज साहब ने इसको जेल में डालना है। ये तो गया, जाते ही जज साहब के हाथ में 3000 दीनार रख दिए। कहा जज साहब ये लीजिए, मेरी जो कर्जा था मेरे दोस्त को दे दीजिए। जज ने कहा ठहरो, ये बताओ आए किधर से पैसे? तुम तो कहते थे कारोबार नहीं, तुम तो कहते थे हालात खराब हैं, खाने को पैसे नहीं, 3000 दीनार लेकर आ गए। अब उस दीवाने ने भरे कोर्ट में, भरी अदालत में गोया ज़बाने हाल से ये कहना शुरू कर दिया कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। उसने पूरा वाकया ही सुना दिया अदालत में। अच्छा, उस जमाने के जज भी कैसे होते थे सुनो, वो जज साहब अपने सीट से उठे, अपने चैम्बर में, अपने कमरे में चले गए, अदालत लगी हुई है। थोड़ी देर बाद आते हैं और 3000 दीनार जो है उस बंदे के हाथ में देकर कहते हैं क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाएगा? मैं भी तो नबी पाक का उम्मती हूं, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करता हूं। अच्छा, अब ये सारा माजरा वो दोस्त भी देख रहा है जिसने केस किया था। उसने कहा जज साहब ठहरिए ठहरिए, ऐसा करम इस पर हुआ है, मैं इससे पैसे लेकर क्या करूंगा? कलम और कागज लाइए, मैं अपना कर्जा ही माफ कर देता हूं। अच्छा, अब ये आशिक रसूल जज साहब को कहता है जज साहब हुण तुहाडे पैसे तो वापस ले लो, आप अपने पैसे तो वापस ले लो, मैंने क्या करना है, कर्जा ही माफ हो गया। तो जज कहता है भाई अल्लाह के रसूल के नाम पर पैसे निकाले हैं, अब ये पैसे मैंने वापस नहीं लेने, ये पैसे तुम अपने साथ ही ले जाओ। अब ये दीवाना जो एक रात पहले 1 रुपया नहीं है, सुबह उसको इस बात का खौफ है कि मुझे गिरफ्तारी देनी है, अब 12,000 दीनार लेकर अपने घर को वापस जा रहा है। तो ये दुरूद पाक है, ये नबी पाक की तरफ लौ लगाना है, बस नजर पड़ने की देर है, तवज्जो होने की देर है। वो शायर कहते हैं ना, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, बस वो नजर चाहिए। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। हमें वो नजर दरकार है, और वो नजर कैसे होगी कि उनकी बारगाह में दुरूद पाक का नजराना हो, उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाली जिंदगी हो, नबी पाक की रिजा वाले काम हो। फिर देखें आका जब निगाह इनायत फरमाते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर्चियां देते हैं, बीमारी है, कर्जा है, परेशानी है, जनाब घर पे बड़े मसाइल हैं, जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम बर्बाद हो जाता है। सोनो बरेली के ताजदार सब बातों का सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, हल क्या बता रहे हैं? फरमाते किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 कज। कहते गुत्थी बन गई है ना जिंदगी, ऐसा लगता है गुत्थी हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा सिरा पकड़ूं, कैसे मसाइल हल करूं, एक मसला हल करता हूं दूसरा खड़ा, दूसरा हल करता हूं तीसरा। इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 कज। आका ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है, एक नजर पड़नी है, सारी गुत्थियां सुलझ जानी है। तो दुरूद पाक पकड़ लो, इस कमाल का वजीफा है, पकड़ लो इसको, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहो। फिर देखो कैसे निगाह कर रहमत होती है। हमें किसी से क्यों मांगना है? मिन्नत गैर क्यों उठाएं, कोई तरस जताए क्यों। क्या बात कहते हैं आला हज़रत भी है, कोई हम पर क्यों तरस जताए यार,
मैं नबी पाक का उम्मती हूं ना। है आला हज़रत कहते करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है। अरे क्यों मांगे दुनिया वालों से, क्यों जाए दुनिया वालों के पास, मेरे आका वो हैं जिनके दर से ताजदार पलते हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। क्यों जहां के ताजदारों खाप में देखी वो शय जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है। अरे आका का दर जब मौजूद है तो दुनिया वालों से क्यों मांगना है, हमने अल्लाह से मांगना है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजा करनी है, और वो भी इसलिए करनी है कि अल्लाह ने ये दर दिखाया है। वही रब है जिसने तुझको हम तक करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया, तुझे हम्द है खुदाया। तो हमें दुनिया वालों से जिंदगी भर एक उसूल बना लो अपना, खुददारी होनी चाहिए। हाँ, खुददार को गैब से अता किया जाता है। अल्लाह से ये दुआ मांगो, या अल्लाह मुझे बांटने वाला बनाना, मुझे देने वाला बनाना, कभी मांगने वाला ना बनाना। फिर देखो तुम्हारी इज्जत भी बढ़ती है, तुम्हारी रोजी में भी बरकत हो जाएगी। तो बहरहाल अल्लाह हमें कभी किसी का मोहताज ना बनाए, गैब के खजानों से अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, झोलियां भरी जाती रहेंगी। एक बार फिर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाअल्लाह दुरूद पाक पर काफी जबरदस्त कलाम हुआ। एक और शानदार वजीफा, अल्लाह अकबर, बल्कि शायद मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि अफजल तरीन वजीफा। जी हां, आज उस पर बात करेंगे, और वो कितना अहम है हमारी जिंदगी में, हमारे ईमान के लिए, वो भी इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। सहाबी रसूल हजरत शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप अलैहिस्सलाम ने हमसे पूछा, हल फीकुम गरीबुन, क्या कोई तुम में अजनबी तो नहीं बैठा? सहाबाए किराम ने कहा, नहीं हुजूर, हम सारे मुसलमान ही हैं और कोई गैर नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो, दरवाजे बंद कर दो। साहबा ने दरवाजे बंद कर दिए। अब आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इरफअू अयदियकुम वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ ऊपर उठा लो और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। हज़रत शद्दाद बिन औस कहते हैं, हम सब ने हाथ ऊपर उठाए और कलमा पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर इसी तरह हम जिक्र करते रहे, नबी पाक जिक्र करवाते रहे, और उसके बाद मालिक के जन्नत कासिम नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाते हुए फरमाया, अबशिरू फ़इन्नल्लाह क़द गफ़र लकुम, तुम्हें बशारत हो कि बेशक अल्लाह पाक ने तुम्हें बख्श दिया है। मजीद आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह पाक, तूने मुझे ये पाकीज़ा कलमा देकर भेजा, इसे पढ़ने का हुक्म दिया और उस पर जन्नत का वादा भी फरमाया। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो कलमा तैयबा अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके कमाल के फजाइल हैं। क्या खूबसूरत शेर शायर लिखते हैं ना, हस्बी रब्बी जिसने कहा फैज के दरिया को पाया, गौहरे मकसद हाथ आया, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल जाए दर जन्नत के, दोज़ख की सब आग बुझे, दिल से कोई एक बार कहे ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। कलमा तैयबा के बहुत फजाइल है। याद रहे, ये अफजल तरीन जिक्र भी है, बेहतरीन वजीफा भी है। यही कलमा पढ़कर गैर मुस्लिम मुसलमान होता है। यही मुबारक कलमा सच्चे दिल से पढ़ने की बरकत से गैर मुस्लिम के सब गुनाह धुल जाते हैं।
اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. حلیت الاولیاء میں ہے. دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو. تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کلمہ طیبہ کے مختلف نام ہیں، یاد رکھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول، مل کر پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے بہت سارے نام ہیں. اس کا ایک نام کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ اخلاص بھی ہے، اسے کلمہ احسان بھی کہتے ہیں، اسے کلمۃ التقوی بھی کہتے ہیں. اس مبارک کلمے کا ایک نام کلمہ ثابتہ یعنی ثابت شدہ کلمہ، پکا کلمہ، نام مٹنے والا کلمہ، ہمیشہ رہنے والا کلمہ بھی ہے. سبحان اللہ. اتنے حدیث اور اتنے فضائل ہیں اس کے بارے میں. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے حصہ پانے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہیں پوچھے گا. نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا سوال کون پوچھے گا مجھ سے. فرمایا کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں. پھر فرمایا اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا. ایک بار پھر پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا. ایک بار پھر پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک حدیث پاک میں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ. بڑی پیاری حدیث ہے، اتنی مختصر ہے مگر کیا پیاری بات فرما دی. آپ کہیں جناب مجھے ڈیفنس میں بنگلہ چاہیے، آپ اگلا سوال ہوگا کتنے کا ہے، قیمت کیا ہے، پرائس کیا ہے، مجھے فلاں والا نیا موبائل چاہیے. آپ مجھے بھی چاہیے، قیمت تو بتاؤ. اچھا جناب فلاں قسم کی گاڑی چاہیے مگر یہ تو بتاؤ کتنے کی ہے، جیب میں پیسے ہوں گے تو لوں گا نا. اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے، جنت کا سمن کیا ہے، جنت کا داخلہ کیسے ملے گا، آئے ہائے نبی پاک نے ایک لائن میں جنت کی قیمت بیان فرما دی. آقا فرماتے ثمن الجنہ لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ. پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت میں ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنتی شہادت لا الہ الا اللہ. جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ ہے کلمہ طیبہ، یہ ہے سبحان اللہ کلمہ طیبہ کی برکتیں. سبحان اللہ. اب ایک عجیب سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی کا. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ سفر میں تھے. آپ کو غیب سے آواز آئی اے بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عید کے اجتماع میں شرکت کرو. بایزید فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی پناہ، میں غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کروں؟
آپ نے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے پیغام نہیں ہو سکتا. رات سوئے خواب میں پھر یہی آواز آئی بایزید جاؤ اور غیر مسلموں کے فلاں تہوار میں عید میں شرکت کرو. پھر یہ کہتے میں اٹھ گیا, خواب سے کانپنے لگا, سوچ رہا تھا کہ یہ کس کی آواز ہے, مجھے کون پیغام دے رہا ہے, کہیں شیطان کی طرف سے تو نہیں. کہہ رہے میں بیدار تھا تو جاگتے میں آواز آئی, اے بایزید ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم میرے فرما بردار ہو, مگر غیر مسلموں والا لباس پہنو, ان کے اجتماع میں جاؤ, ایک راز ہے اس میں. اب حضرت بایزید اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے, اب سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے آواز نہیں ہے, یہ رحمان کی طرف سے پیغام ہے. آپ نے لباس پہنا اور آپ چلے گئے غیر مسلموں کے تہوار پہ. اب سارے بہت بڑا میدان, بہت بڑا میلہ, سب لوگ اپنے سب سے بڑے عالم کے انتظار میں بیٹھے ہیں. کچھ دیر بعد ان کا عالم آیا, سب لوگ بیٹھ گئے, اس نے تقریر کرنی تھی, مگر جیسی وہ عالم تقریر کرنے کھڑا ہوا نا, وہ کپ کپانے لگا, وہ لرزنے لگا, اور وہ کہتا ہے کہ لوگوں نے کہا اے سردار آپ تقریر شروع کیجئے. تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اجتماع میں ایک محمدی بیٹھا ہے, ایک اللہ کے آخری نبی کا امتی بیٹھا ہے, اور وہ تمہارے دین کا امتحان لینے آیا ہوا ہے, اس لیے میری آواز ہی نہیں نکل رہی ہے. پھر اس نے بلند آواز سے کہا اے محمدی, اے اللہ کے آخری نبی کے امتی, کھڑے ہو جاؤ. حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے. تو اس عالم کہتا میں تم سے کچھ سوال کروں گا, تم نے جواب دیا تو اس کے بعد ہم ساری باتیں تمہاری مانیں گے, اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. حضرت بایزید بسطامی تو ولیوں کے سردار تھے, آپ نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے. اس غیر مسلم نے بھرے مجمع میں 61 سوال کیے, 61 کوسچن کیے حضرت بایزید بسطامی سے. حضرت بایزید بسطامی نے سب کے سب ٹھیک جواب ارشاد فرما دیے. حضرت بایزید بسطامی نے اسے سوال کیا, تم نے کر لیے سوال, اب میں سوال کرتا ہوں, بتاؤ آسمانوں اور جنت کی چابی کیا ہے؟ تو جو غیر مسلموں کا عالم تھا نا, وہ کہتا ہے آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ پاک نے اس کی زبان پر حق جاری کر دیا. اب اپنے اتنے بڑے عالم کی آواز سن کر, اس کا جواب سن کر, اس میدان میں ہزاروں غیر مسلم تھے, سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. اللہ اکبر, یا رسول یا جاری رہے گا فیضان کلمہ طیبہ. اچھا, اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ کلمہ طیبہ کے فضائل تو بہت سارے, لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے. فرمایا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے. اب ایسا نہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے بھائی جنت میں چلے جائیں گے. ایک مرتبہ وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہے, بالکل ہے, لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں نا, اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا. سبحان اللہ, کتنی پیاری مثال دے دی کہ کلمہ طیبہ جنت کی چابی ہے, مگر اس کے دندانے کیا ہیں؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جو فرائض ہیں وہ اس کے تالے کی چابی کے دندانے ہیں. تو گویا کلمہ بھی پڑھنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنے ہیں, فرض ہو جائے تو حج بھی کرنا ہے. چلو حج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لوں. بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے مگر وہ حج نہیں کرتے. اس کو آسان نہ سمجھنا, جس طرح نماز فرض ہے نا, جس طرح روزہ فرض ہے. آپ کو پتہ ہے اسلام کے 5 پلر بچپن سے پڑھ رہے ہیں, 5 ارکان اسلام اسکول میں تھے جب سے, مدرسے میں جب سے پڑھے, سب نے پڑھے ہوں گے. کون کون سے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور توحید کا اقرار, کلمہ پاک پڑھنا. تو اب کلمہ تو پڑھ لیا, اچھا نماز کو اب بھی لوگ پکا فرض سمجھتے ہیں, بعض لوگ زکوٰۃ اور حج کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, یہ بھی پلر ہے اسلام کا. اور حج نہ کرنا, اب میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا وہ بڑی ہلا دینے والی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک فرماتے ہیں جو کوئی شخص استطاعت کے باوجود, یعنی طاقت رکھتا ہے, پیسے بھی ہیں,
گھر والوں کو بھی نان نفقہ دے سکتا ہے، ایسی صحت بھی ہے کہ حج کر سکے، استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، آقا فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، یعنی معاذ اللہ اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار بس حج کرنا ہے تو وہ ذرا بچی کی شادی کر لوں پھر کر لوں گا، وہ ذرا کاروبار سیٹ کر لوں پھر کر لوں گا، آج کل بڑی گرمی ہے حج ذرا ٹھنڈ میں آئے نا پھر کر لوں گا۔ اور اللہ کے بندوں ہمیں نہیں پتا ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اگلے حج تک۔ کئی لوگ پچھلے حج میں ہمارے ساتھ تھے، اس بار نہیں ہیں۔ اگر فرض ہے تو دیر نہ کریں، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ دو چار کام اٹکے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں تو حج کروں گا، ارے تمہاری بھول ہے، وہاں چلے جاؤ سارے کام ادھر سے ہی تو بن جاتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں، بٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، مشکل میں ہو تو جاؤ نا آقا کی دربار میں۔ اور لوگ کہتے ہیں حج کے پیسے تو ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ہیں، وہ کم ہو جائیں گے، بھول ہے تمہاری۔ حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے۔ ہاں حج کرنے سے مال میں بھی برکت ہو جاتی ہے، حج میں سستی نہیں۔ حج ایک ہی بار فرض ہے، ایک بار کر لیا پھر بار بار نہیں ہے، لیکن جس نے ایک بار بھی نہیں کیا۔ اچھا ایک اور عجیب فینومینا، عمرے کرتے رہتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے، حج نہیں کیا۔ ارے بھائی تم 100 عمرے کر لو، تمہارا فرض ادا نہیں ہوا ہے۔ کوئی 100 نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، فرض کرنا پڑے گا نا۔ یہ بالکل اسی طرح حج کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی عاشق رسول کے ساتھ حج کر لیا نا، پھر حج کی بار بار کیے بغیر چین آئے گا نہیں۔ حج کا مزہ بھی اور ہے، حج کا لطف ہی اور ہے، عرفات کا میدان، مزدلفہ کی راتیں، مینا کی بہاریں۔ آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کلمہ پاک کی برکت سے اسی سال ہم سب کو حج نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہمیں اسی سال تیرے گھر آ کر لبیک پڑھنا بھی نصیب فرما دے۔ میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن حج کرنے کی پکی نیت رکھو، اور اگر حج فرض ہو گیا تو اس کی تاخیر نہ کریں۔ تو پتہ چلا کلمہ جو ہے وہ جنت کی چابی تو ہے، لیکن جناب والا اس کے دندانے بھی ہیں، اور اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کے دندانے یہ ہیں کہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اور حج فرض ہو تو حج ادا کرے، زکوٰۃ کی شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ دے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جنت کی چابی کیسے کام کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اپنے بیٹے کو کمال کی نصیحت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کروں گا۔ بیٹا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہو۔ بے شک اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، دوسرے ایک پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو 7 آسمانوں اور 7 زمینیں کا جو وزن ہے اس کے مقابلے میں کلمہ طیبہ کا وزن بڑھ جائے گا۔ دوسری نصیحت فرمائی بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کیا کرو، بے شک یہ ہر چیز کی تسبیح ہے، اس کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ دوسرا وظیفہ کیا مل گیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ روزی میں کمال کا وظیفہ ہے، جس کی روزی میں پرابلم ہو روز صبح کم از کم 112 بار پڑھ لیا کرو۔ اب آئیے فرماتے بیٹا میں تمہیں مزید 2 نصیحتیں کرتا ہوں، شرک اور تکبر سے بچتے رہنا۔ تو یہ 2 باتیں پازیٹو جو کرنے والی ہیں، 2 باتیں جن سے بچنا ہے، اس کو پکڑ لیجئے۔ کلمہ پاک اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کرنا ہے، اور شرک اور تکبر سے بچنا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سبحان اللہ وصیت بھی ہے اور شاندار نصیحت بھی ہے۔ اور سبحان اللہ کلمہ پاک کی ایک اور فضیلت سنیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں دن اور رات میں کل 24 گھنٹے ہیں، اور کلمہ طیبہ کے حروف بھی 24 ہی ہیں۔ جو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کا ہر حرف 1 گھنٹے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بس جب بندہ ہر روز 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اب سوچو جو دن میں کئی بار کلمہ پاک پڑھتا ہے اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ تو یہ ذکر جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو میرے قریب کر دو اور میرے عرش کے سائے میں جگہ دو، بے شک میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کا محبوب بننا ہے
تو کلمہ پاک کا ورد کیجئے. اللہ اکبر. میں نے ایک شروع میں بات کہی تھی کہ افضل الذکر کیا ہے. اب حدیث سن لو. احمد مجتبی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. آقا فرماتے ہیں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل دعا ہے الحمدللہ. تو سبحان اللہ کلمہ پاک بھی پڑھنا ہے اور بات بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور اہم بات سبحان اللہ کہ ہمیں جب آخری وقت کسی کا آ جائے نا، کسی مردے کا، کسی شخص کا آخری وقت، انتقال کا وقت قریب آ جائے، تو اس وقت اس کے پاس جا کر کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے، کلمہ سکھانا چاہیے. نبی پاک کا فرمان لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ سکھاؤ، اس طرح کہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھو. اب اس کا طریقہ بھی سمجھ لیں. بعض اوقات پتہ ہے کیا غلطی کرتے ہیں، کسی کا آخری وقت ہو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. جو سکرات کا وقت ہوتا ہے نا، بڑی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ، اس کو بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ اس تکلیف میں اگر اب اس نے یہ کہہ دیا نا میں نہیں پڑھتا، میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ برا ہو جائے. ہمیں کرنا پتہ ہے کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جو یہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا اس کا خاتمہ برا ہوا، لیکن آپ کے دل میں تو بات رہ جائے گی نا یار اس نے منع کر دیا تھا کلمہ پڑھنے سے. تو یہ بات نہ کریں، بلکہ طریقہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا، نزا کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی ہو مرنے والے کو تلقین کریں. کس طرح کریں؟ اس کے پاس جائیں اور بلند آواز سے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے رہیں. اب اس کو کہنے کا حکم نہ دیں، آپ پڑھتے رہیں تاکہ وہ سنے اور اس کو یاد آ جائے. اور جب اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا آپ چپ ہو جائے، اب کوئی اور بات نہ کریں. اس کا آخری جملہ نکل چکا نا کلمہ، اب آپ خاموش ہو جائے. ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے پھر کوئی بات کرنی، اب دوبارہ آپ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. کوشش کریں کہ اس کا آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے. کس کس کی تمنا ہے مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. آج کل پڑھتے ہو؟ مرتے وقت سب کو پڑھنا ہے. روزانہ کتنی بار پڑھتے ہو؟ آج کا بیان نکال دیں، آج کے بیان میں تو ماشاءاللہ کئی بار ہم نے پڑھ لیا. آپ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، پچھلے ایک ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ اپنے آپ کو جواب دینا، مجھے جواب مت دینا. تمنا کیا ہے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھوں، آخری زبان پر کلمہ پاک ہو. زندگی میں نہیں پڑھنا ہے. کتنی فضیلتیں سن لی، افضل الذکر کہا گیا اس کو. اور ایک بات یاد رکھنا، مرتے وقت تو ویسے ہی پڑھنا مشکل ہوگا. ہاں زبان بھاری ہو جائے گی. آپ نے دیکھا بخار میں الفاظ نہیں نکلتے، سر میں درد ہو تو بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، پیٹ میں درد ہو زیادہ بندے کی منہ سے بات ہی نہیں نکلتی ہے. ارے یہ پیٹ کا درد، سر کا درد، بخار کچھ نہیں ہے. اللہ عافیت رکھے. کتابوں میں لکھا موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت ہے. کیسے پڑھو گے کلمہ جب پوری زندگی نہیں پڑھتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ایک بزرگ کی بات مجھے ایسی دل پہ لگی ہے، یقین کریں. کیا جملہ کہہ گئے، کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبان بھاری ہو جائے اس دن تمہاری زبان سے کلمہ ادا ہو جائے. عادت ہوگی تو نکلے گا نا. عادت ہی نہیں ہے کلمہ پڑھنے کی، کئی دن گزر جاتے ہیں. ارے ہونا کیا چاہیے کہ میں صبح ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں، شام ایک تسبیح کلمہ پاک کی پڑھوں، جب موقع ملے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلتا رہے. پڑھتے ہی نہیں ہیں. اچھا اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. یہ جو گندی محفلیں، بری محفلیں، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے نہ بیٹھا کرو. گانے سننا، فلمیں دیکھنا، غیبتیں کرنا، گالیاں دینا. پہلے ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، کمپیوٹر کا سی پی یو پتہ ہے آپ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا ہوتا ہے. آپ سرچ کریں وہ نکال کے دے دیتا ہے. یہ دماغ اللہ پاک نے ایسا کمپیوٹر دیا ہے ہمیں، ایسا سی پی یو دیا ہے جس کو ڈیلیٹ کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے. دنیا کے موبائل بھر جاتے ہیں، بھائی تھوڑی سی ویڈیو ڈال دو، کمپیوٹر میں جگہ ختم ہو جاتی ہے.
50 سال کا ہو گیا ہوں میں، میرے بچپن کی ویڈیو بھی دماغ میں موجود ہے. سب کے ساتھ ایسا ہے نا؟ آپ کو بچپن کے کئی واقعات ایسے یاد ہیں جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے فلم چلتی ہے. یہ کدھر سیو ہے؟ ادھر سیو ہے. جس کا نام لیتا ہوں اس کی تصویر آ جاتی ہے دماغ میں. کیسے آتی ہے؟ یہ سب کی تصویریں سیو ہیں. دنیا بھر کے ممالک دیکھے، وہ دماغ میں سیو ہیں. سب باتیں اللہ پاک نے ایسی کمال کی چیز دی ہے، سیو ہیں. لیکن اگر گندی باتیں بھی سیو ہیں نا تو پھر یہ خیالات میں بھی آتی ہیں. نماز میں برے خیالات لوگوں کو آتے ہیں کیونکہ فلمیں دیکھ کے نماز پڑھنے آتے ہیں نا. اور یہ بری باتیں جو دیکھو، اس سی پی یو میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان پٹ ہمارے دل و دماغ میں جانے کے 3 راستے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، 3 دروازے ہیں: دیکھنا، بولنا اور سننا. یہ 3 راستے ہیں، یہ شٹر ہیں سمجھ لو. ان تینوں راستوں کو پاک کر لو تاکہ اندر جو بھی جائے گا وہ پاک و صاف ہی جائے گا. جب پاک گیا نا اندر تو جھٹکا لگے گا تو نکلے گا کیا؟ پاک ہی نکلے گا نا. مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، اس میں پانی ہے. کوئی بھائی ادھر سے گزرے اور اس کو ٹھوکر لگا دے، کیا گرے گا اس میں سے؟ بتاؤ نا. پانی گرے گا، دودھ گرے گا. دودھ کیوں نہیں گرے گا؟ اس میں ہے ہی نہیں دودھ. مولانا صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ دودھ تو جب گرے گا نا جب گلاس میں دودھ ہوگا. اچھا اس میں تھوڑا سا شربت ملا دوں، لال شربت ہو جائے، اب دھکا لگے گا تو کیا گرے گا؟ شربت گرے گا. سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ یہ پریکٹیکل سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. برتن میں جو ہوتا ہے ایسا ہی ہے. اب آؤ میں سمجھاتا ہوں. جس کے دماغ میں بری باتیں ہیں نا، گندی باتیں ہیں، بری محفلوں میں بیٹھا ہے، غلط دیکھ رہا ہے، غلط سن رہا ہے، غلط بول رہا ہے، جب دھکا لگتا ہے نا پھر وہی باہر نکلتا ہے. آپ دیکھ لیں اچھے خاصے نیک نمازی جھگڑا ہو جائے کسی سے، ارے باپ رے باپ ایسی گالیاں نکلتی ہیں. بندہ کہ اس کو کیا ہو گیا یار؟ پتہ چلتا ہے کہیں بیٹھتا ہے گالیاں سنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور کسی شریف النفس آدمی جس نے کبھی گالیاں سنی نہیں ہے، بیٹھتا ہی نہیں بری صحبت میں، اس کو دھکا دے دو، اس سے کسی کا جھگڑا ہو جائے، وہ کہے گا یار نہیں مارو مجھے، کیوں لڑ رہے ہو بھائی؟ نہیں بھائی نہیں کرو. اس کے منہ سے گالی نکلے گی نہیں کیونکہ اندر گندا نہیں ہے. چلو ایک اور ایگزامپل، ایک اور مشورہ، ایک اور طریقہ. آپ کشتی میں کہیں جا رہے ہیں، اچانک جھٹکا لگا آپ کو، اترتے اترتے پیر سلپ ہو گیا، کسی نے دھکا دے دیا، فوراً آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ چیک کر لو. آپ کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے جیسے ہی دھڑکا لگتا ہے نا ان کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث پاک. سمجھ لو اندر صحیح بھرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اندر آپ کا پاک بھرا ہوا ہے. جھٹکا لگ رہا ہے، اچھا ہی نکل رہا ہے. مگر ایسے بھی لوگ سن رہے ہوں گے کہ جب جھٹکا لگتا ہے نا گالی نکلتی ہے. ابے تیری، ابے او، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں یار. ذرا سا موٹر سائیکل کو بریک لگے، سامنے والے کو گالیاں شروع. مطلب کیا ہے؟ اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ گندا بھرا ہوا ہے. موت کا جھٹکا لگے گا اور خطرناک جھٹکا لگے گا. اندر اچھا بھرا ہوا ہوگا نا وہ باہر آ جائے گا. اور اگر اندر برا بھرا ہوا ہوگا نا، بے حیائی، برائی، گالیاں، مارے نہ جائیں، کہیں مرتے وقت بری باتیں زبان پہ نہ آ جائیں. ہماری تمنا کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے پڑھتے، درود پڑھتے پڑھتے، یا رسول اللہ کہتے کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ پڑھتے پڑھتے جانا ہے نا. تو دنیا میں پڑھو گے تو آخرت مرتے وقت میں آئے گا نا زبان پہ. ادھر گالیاں دینی ہے، ادھر لڑائیاں کرنی ہے، ادھر غیبتیں کرنی ہے، اور تمنا یہ کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. نہ کرو ایسا. آج سے نیت کر جاؤ کہ اگر کلمے والی موت چاہیے تو کلمے والی زندگی بھی چاہیے. چابی اگر جنت کے دروازے کو کھولنے والی چاہیے تو چابی کے دندانے بھی تو چاہیے نا. تو اب انشاءاللہ ذکر و درود سے زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے میرے پیر و مرشد کی. بچپن سے ان کی نعتیں سن رہے ہیں، اب حدیثیں پڑھ پڑھ کے اور سمجھ آتی ہیں کہ کیا دعائیں، کیا التجائیں امیر اہل سنت نے اپنے کلاموں میں لکھ دی ہیں. کیا خوبصورت شعر تھا. ہم بہت پرانی نعتیں اور ہم پڑھتے تھے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. تو اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ کم از کم
313 बार दुरूद पाक और 200 बार कलमा पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कलमा पाक में एक हदफ बताता हूं आपको। अच्छा, वो कोशिश करें, 1 महीने का टारगेट दे रहा हूं आपको। अल्लाह करे कि मुझे और आपको इस बार हज की सआदत मिल जाए तो उधर कर लेंगे इंशाअल्लाह, उधर नहीं जा सके तो इधर कर लेंगे। अब वो वजीफा ऐसा है, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। बस ये मेरा बयान मैं अब एंड कर रहा हूं, लेकिन ये वजीफा सुभान अल्लाह, हदीस से सुन लो। पहले मैं आपको इसकी फजीलत सुना देता हूं। हदीस में आता है कि जो 70,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ ले उसकी मगफिरत कर दी जाती है। ये रिवायतों में आता है, ठीक है। 70,000 पढ़ना है। अब ये जरूरी नहीं कि एक ही महफिल में पढ़ ले, आप 1 महीने का टारगेट रख लें कि यार इस महीने 70,000 पूरे कर लूंगा। अब इस पे फरमाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे। हर 100 के बाद एक बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। अब इसके बारे में सुभान अल्लाह एक बड़ी खूबसूरत रिवायत भी है किताबों में। हजरत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी एक जगह दावत पे तशरीफ ले गए, तो एक लड़का जो है उसके बारे में मशहूर था कि ये साहिब कश्फ है, इसको बहुत सारी बातें कश्फ से मालूम हो जाती हैं। आपने सुना था। तो वो बच्चा जो है वो आपके पास खाना खा रहा था, अचानक रोने लगा। तो आपने कहा क्यों रो रहे हो? कहा मैंने अपनी माँ को जहन्नम में देखा है, उसकी माँ का इंतकाल हुआ था। शेख इब्ने अरबी ने थोड़े अरसे पहले 70,000 बार कलमा पाक पढ़ा हुआ था। आपने दिल ही दिल में वो कलमा पाक उसकी मरहूमा वालदा को इसाले सवाब कर दिया कि मैं उसको ईसाल करता हूं। वो लड़का मुस्कुराने लगा। आपने उसको बताया नहीं? कहता क्यों मुस्कुरा रहे हो? कब मैंने माँ को जन्नत देखा। शेख इब्ने अरबी ने कहा कि मैंने इसके कशफ से हदीस पहचान ली और हदीस की बरकत से इसके कशफ को पहचान लिया कि ये वाकई गैब की बातें देख लेता है और हदीस कितनी सही है ये भी मुझे इस वाक़े से पता चल गया। तो पता चला मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 70,000 बार कलमा पाक मैंने तो जब से ये हदीस पढ़ी है नियत कर ली है, कुछ शुरू भी कर दिया है। मेरे लिए भी दुआ करें, आप भी टारगेट ले लो। फजूल बातें यार, मोबाइल पे घंटों गुजारते हैं, वॉक करते हुए कलमा पाक पढ़ना शुरू कर दे, तस्बीह हाथ में ले, कितनी बार हो जाएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। 100 बार पूरा हो जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, इंशाअल्लाह ये जबान कलमे की आदी भी हो जाएगी। अच्छा, फिर जरूरी थोड़ी एक बार 70,000 पढ़ें, अल्लाह तौफीक दे, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना 70,000 बार, ये दिल जगमग करने लग जाएगा, कलमे से मोहब्बत हो जाएगी और पढ़ने को जी चाहेगा। कभी कहना यार चलो अम्मी के नाम पे 70,000, कभी कहना अब्बू के नाम पे। इतने तोहफे दिए अम्मी अब्बू ने, और खास तौर के जिनके माँ बाप चले गए उनके लिए तो ज्यादा अच्छी नियत करेंगे। तो अम्मी अब्बू के नाम पर जो है वो हम पढ़ें। फिर अल्लाह पाक तौफीक दे तो पीर साहब के नाम पे पढ़ ले, चलो उनके इसाले सवाब के लिए, गौस पाक के इसाले सवाब के लिए। तो इंशाअल्लाह बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए पढ़ते रहेंगे, कलमा पाक का सवाब तो मिलेगा मिलेगा, बुजुर्गों का फैजान भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलो 3 बार मिलकर पढ़ लेते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब देखो ये दावत इस्लामी है, क्या प्यारा माहौल है, हैं? कभी पकड़कर हमें दुरूद पाक की फजीलत बताते हैं, कभी कलमा पाक की फजीलत बताते हैं, कभी नमाज की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह रसूल के जिक्र की तरफ बुलाते हैं। तो इस उल्टी सीधी महफिलें छोड़ दो, उल्टी सीधी गैदरिंगे छोड़ दो, अल्लाह रसूल के जिक्र की। और फिर सुभान अल्लाह, हर जुमेरात इज्तिमा में जिक्र इलाही करवाया जाता है। हाँ, कोई बंदा ये कह सकता है भाई मैं तो हर हफ्ते कलमे की